القاء نسبت ہوگی تو سمجھ میں آئے گی۔ یہ جو حدیثیں آپ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور پھر استاد جو ہے وہ تبسم کر کے بتاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تبسم فرمایا، کیونکہ اس نے اپنے استاد سے یہی دیکھا ہے، استاد نے تبسم کر کے دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح، اس نے اپنے استاد سے، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبسم فرماتے ہوئے دیکھا۔ آج تک تصویر کتابی شکل میں ہم تک پہنچ گئی، عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچ گیا۔ اور جب تک یہ القاء نسبت نہیں ہوگی، یہ پہلی بنیاد ہے کہ کوئی شخص اگر اس کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو فہم حدیث حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور محدثین کرام کا جو منہج فہم حدیث ہے وہ اسی سے اس کی تشریح ہوتی ہے اور اسی سے وضاحت ہوتی ہے۔ اس کے بے شمار پوائنٹس ہیں، بے شمار نکات ہیں۔ محدثین نے جو اتھینٹسٹی آف نیریٹر، یا جس کو آپ کہتے ہیں اسماء الرجال کا جو فن ہے، ان کی تعدیل اور تجریح ہے رجال کی، کیوں ہے؟ تاکہ القاء نسبت میں کوئی خلل نہ آئے، اتصال سند میں کوئی فرق نہ آئے۔ اگر اتصال سند میں کہیں فرق آ گیا، اور یہ لوگ جن کو القاء نسبت کی چاشنی ہی معلوم نہیں، اتصال سند کا جو لطف ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا آگے ارتقاء ہے، اور جو علم کی آگے کمیونیکیشن ہے اور حصول ہے، وہ اس کو کیسے جان سکتے ہیں کہ حدیث کا فہم کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو حدیث اور سنت کا فرق کرتے رہیں، سنت ثابتہ متواترہ کہیں، کبھی 40 کہیں، کبھی 5 کہیں، کبھی 6 کہیں، کبھی 11، کبھی 13، جو مرضی کہتے رہے۔ ایک فرق ہوتا ہے نا، ایک جگہ ہوتی، ایک مقام ہوتا۔ یہ ٹریفک سگنلز جو ہوتے ہیں، لال بتی پہ گاڑی والا رک کیوں جاتا ہے؟ اس لیے رک جاتا ہے کہ اس کو اس قانون کا پتہ ہے کہ اب میں آگے چلوں گا تو چالان ہو جائے گا۔ اور جو قانون نہیں جانتا، جس کو اس قانون کا ادراک ہی نہیں ہے، وہ کیا سمجھے سرخ بتی اور سبز بتی میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سوچا کہ استاد شاگرد کو ڈانٹتا ہے، اور جب وہ ڈانٹتا ہے تو شاگرد طاقت میں زیادہ ہونے کے باوجود اور بعض اوقات عمر میں بھی بڑا ہونے کے باوجود، وہ جب سنتا ہے استاد کی ڈانٹ ڈپٹ تو آگے سے نہیں بولتا، حالانکہ طاقتور ہوتا، طاقت ہونے کے باوجود نہیں بولتا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس کو استاد کا احترام معلوم ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا ایک پردہ ہے، قانون کی پابندی بھی حیا کی وجہ سے ہوتی ہے، والدین کا احترام بھی حیا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اذان سن لیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو قانون کی پابندی سکھاتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو بڑوں کا احترام سکھاتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں غلط کام نہیں کرنے دیتی؟ یہ وہ پردہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت۔ جب یہ پردہ ہی باقی نہیں رہا، نہ بڑوں کا احترام رہا، نہ سلف صالحین کا کوئی احترام باقی رہا، نہ حدیث کی کوئی اہمیت باقی رہی، جب کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی تو فاصنع ما شئت، پھر حدیث و سنت کا فرق کریں، اصلی اور فرعی کی بات کریں، یقینی اور ظنی کی بات کریں، پھر جو مرضی بات کریں، پھر اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے۔ بنیاد اس وقت پڑے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم ہوگا۔ ہم شکر کریں کہ ہمارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق ہے، اور جس کا تعلق ہوگا علوم و فنون کا سرچشمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سرچشمہ علوم کا وہ ہے، فہم کا سرچشمہ وہ ہے۔ اگر کسی کا تعلق قائم نہیں ہوا، ابن خلدون نے اپنے مقدمہ کے اندر، تاریخ کے مقدمہ کے اندر
اور نواب صدیق حسن خان نے ابجد العلوم کے اندر اور حاجی خلیفہ نے کشف الظنون کے اندر کئی علوم کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمانوں کا تعلق ہے اس تعلق سے اتنے علوم ان کی تخلیق ہوئی ہے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے، ذات سے۔ ان میں سے ایک علم حدیث ہے، وہ سارے علوم نہیں ہیں، ایک ہے حدیث۔ پھر حدیث کے آگے اتنے علوم ہیں کہ ابن الصلاح نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے، اپنی کتاب علوم الحدیث کے مقدمے میں، کہ جو حدیث کے علوم ہیں ان کی تعداد 65 ہے، 65 علوم ہے جو حدیث کے آگے چلتے ہیں۔ اتنے اصول محدثین نے زندگیاں کھپا دیں، لیکن مقصد و محور یہی بنیادی نقطہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا کبھی ناطہ نہ ٹوٹے۔ اور جتنے جدید رجحانات والے آئے ہیں سب کا بنیادی نقطہ ہے کہ امت کا کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے، اور اس کی بنیاد العلم نہیں۔ وہ ہزار کہیں کہ ہم حجیت حدیث، ہم حجیت کے قائل ہیں، وہ ہزار کہیں کہ ہم منکر حدیث نہیں ہیں۔ وہ مولانا اسماعیل سلفی صاحب نے اپنی کتاب حجیت حدیث میں لکھا ہے بڑی معروف بات، کہ کچھ علماء کا ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ یہ منکرین حدیث تو نہیں ہیں، ان کو منکرین حدیث تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن انہوں نے استخفاف اور استحقار حدیث کا ارتکاب ضرور کیا ہے، اور جو استحقار اور استخفاف کا ارتکاب کرتا ہے گویا وہ انکار حدیث کا چور دروازہ کھولتا ہے، حدیث کی اہمیت کم کر دے، حدیث کو بنیادی ماخذ نہ کہیں، مانتے پھریں حدیث کو۔ تو محدثین نے جن اصولوں کی بنیاد رکھی ہے، آپ اس کو فہم حدیث کے اصول کہہ کے ایک ایک کہہ کے گن سکتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے 10 20 درجنوں اصول آپ کو ملے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں انقطاع سند کے حوالے سے راویوں کی جو عدل و ضبط کی بحث ہے اس کے حوالے سے، اور جتنی ساری اصول حدیث کی باتیں ہیں، سب کا اصل مدعا اور مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق نہ ٹوٹے۔ یہ اگر بات سمجھ میں آ جائے ہم اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیں۔ لہذا بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہر عقل یا عقلیت کی ہر شکل، آخر اللہ نے عقل دی ہے اور لوگ عقل کو استعمال کرتے ہیں، عقلیت کی ہر شکل یا اباحیت پسندی کا ہر مرحلہ، جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر وہ العلم سے اس کا رابطہ ٹوٹ گیا، اگر العلم کے ساتھ اس کا تعلق نہ رہا، اس کی دین کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دین صرف وہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، جو اس چین میں آ جائے گا، جو اس سلسلے کے ساتھ منسلک ہو جائے گا، پھر اس کی عقل بھی عقل ہے، پھر اس کو صاحب عقل کہا جا سکتا، وگرنہ عقل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عقلیت بغیر العلم کے وہ ایسے ہی ہے، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایک نفسی قوت ہوتی ہے، ایک آفاقی قوت ہوتی ہے، نفسی قوت اور آفاقی قوت۔ مثال کے طور پر سماعت جو ہے، ہمارے کانوں کی سماعت، یہ نفسی قوت ہے، لیکن یہ نفسی قوت سماعت کام نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ آفاقی قوت کوئی شامل نہ ہو۔ مثال کے طور پر جو آواز سماعت تک پہنچتی ہے نا، یہ ہوا کی لہروں سے پہنچتی ہے، اور ہوا کیا ہے؟ یہ آفاقی قوت ہے۔ اور کہیں پہ اگر ہوا نہ ہو، مثال کے طور پر خلا میں چلے جائیں، تو خلا میں چلے جائیں گے تو سماعت تو ہوگی، وہ جو ذاتی قوت ہے، وہ جو نفسی قوت ہے وہ موجود ہوگی، لیکن آواز نہیں آئے گی، سماعت کام نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کہ وہ آفاقی قوت موجود نہیں جس نے اس سماعت کو کارآمد بنانا تھا، وہ موجود نہیں۔ علی ھذا القیاس، آنکھ یا بصارت یہ نفسی قوت ہے، اور اس نفسی قوت سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر دیکھنے کی طاقت ہے،
لیکن یہ قوت کام نہیں آ سکتی جب تک آفاقی قوت، یہ لائٹیں آف کر دیں تو، یہ بتیاں بجھا دیں ساری، پھر ہم کہیں گے ہو لائٹ نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا. آنکھیں ہوں گی، نظر نہیں آئے گا، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں ماریں گے. سورج نہ ہو، لائٹیں، روشنی، آفاقی قوت نہ ہو، ذاتی قوت، نفسی قوت کسی کام کی نہیں. اسی طرح میرے بھائیوں اور عزیزوں، عقلی قوت ہے، عقل کی قوت ہے. عقل ایک نفسی قوت ہے، بغیر آفاقی قوت کے وہ کسی کام کی نہیں. اور آفاقی قوت کیا ہے؟ وہ العلم ہے. آفاقی قوت العلم ہے. عقل بڑے کام کی ہے، عقل کے بڑے فائدے ہیں اگر اس کا تعلق العلم کے ساتھ جڑ جائے، وگرنہ عقل کسی کام کی نہیں. جس طرح بغیر روشنی کے آنکھ کسی کام کی نہیں، بغیر ہوا کے اور ایک فضائی سسٹم کے سماعت کسی کام کی نہیں، بعین ہی عقل بھی کسی کام کی نہیں. کہتے ہیں کہ ہر چیز معقول ہے، ہر چیز معقول ہے. دین کے اندر کوئی چیز نہ، یعنی عقل کے خلاف نہیں، کوئی چیز عقل کے خلاف نہیں. حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نامعقول نہیں ہے حدیث میں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی عقل اس معقول کا ادراک ہی نہ کر سکے. یہ تو چراغ راہ ہے نا، منزل تو نہیں ہے.